اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کی عظیم اور کریم ذات کے لیے، لاکھوں درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں ریسنٹلی۔ یہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے ڈسٹرکٹ ڈی ایل او کی، ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر کی 16 ٹوٹل سیٹس ہیں اس کی ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر کی۔ اور آج ہم اس کا جو پہلا لیکچر ہے کلاس روم مینجمنٹ کا، اس کا جو ایک اس میں سبجیکٹ دیا گیا ہے، اس کے اوپر پہلا جو ہے وہ لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی سیٹس بھی اناؤنس ہوئی ہیں، تو اس کا بھی ہمارا سیشن انشاءاللہ تعالی ساتھ کنٹینیو ہوگا۔ جیسے ہی سلیبس اس کا آفیشیلی اناؤنس ہوگا، آپ اس کے لیے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلے چیپٹر میں کلاس روم مینجمنٹ کی، ٹھیک ہے، پہلا لیکچر۔ اور ہمارا ٹاپک کیا رہے گا؟ ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر کا سبجیکٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ، اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے کلاس روم مینجمنٹ کا، آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اچھا جی، دو ٹرمز ہیں کلاس روم اینڈ مینجمنٹ، پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے کلاس روم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کو۔ کلاس روم کس کو کہتے ہیں؟ ایکشن زون کو۔ یہ کلاس روم ہے، اس طرح یہ کلاس روم ہے۔ ایکشن زون وہ ایریا یا سپیس جہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ بچوں کے جو بیہیویئر چینج ہے وہ تھرو ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچنگ پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس کے تھرو بچوں کے بیہیویئر کے اندر جو چینج ہے وہ انڈیوس کیا جاتا ہے، یعنی وہ ایریا جہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں انٹریکٹ کر کے سیکھتے ہیں، تو اس ایریا کو، اس اسپیس کو کلاس روم کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ایکشن زون بھی ہے۔ مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کوئی بھی اپنے پری ڈیٹرمنٹ آبجیکٹیوز دوسروں کے ذریعے سے، دوسروں کی رسپانسبلٹی لگا کے یا دوسروں کے ذریعے سے ہم پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم چیزیں ڈن کرتے ہیں تھرو ادرس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم پلاننگ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ پلاننگ سے کیا مراد ہے کہ جیسے دیکھیں اسکول کے اندر ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، اسی طرح کلاس کے اندر بھی کلاس کی روٹین ہوگی، کلاس کا ٹائم ٹیبل موجود ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ کلاس میں ڈیلی اٹینڈنس ہوگی، تو پلان کریں گے ہم کہ کلاس میں کون سا لیکچر، کون سا ٹیچر کس وقت دے گا، یہ پلاننگ ہے۔ آرگنائزنگ، کلاس کے اندر فرنیچر پڑا ہے، کوئی ایڈز پڑے ہیں، کوئی بورڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں پراپر ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گی۔ آرگنائزنگ۔ ڈائریکٹنگ، ہم کلاس میں بچوں کو ٹیچر ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، ہم ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ کنٹرولنگ، اگر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی بچہ آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ کے جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ پروسیس آف پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دا ریسورسز اینڈ گیٹنگ تھنگ ڈنس فرام دا ادرس، یعنی ہم نے اپنے بچوں سے چیزیں ڈن کروانی ہیں کہ پازیٹیو بیہیویئر رہے ان کا کلاس کے ساتھ، وہ ٹیچر کے ساتھ جڑے رہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہو سکے۔ تو یہ تو ان دونوں کا تعارف تھا۔ اب ہم کلیکٹیولی ٹرم دیکھیں گے کلاس روم مینجمنٹ۔ یہ کلاس روم ہے، یہ مینجمنٹ ہے، اور یہ ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھیں بچے شور کریں تو اس طرح کا اگر انوائرمنٹ ہوگا تو یقیناً بات ہے کہ ٹیچر کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا پڑھانا، ان ٹائم اپنے لیکچر کو پورا کرنا، اور ہر بچے کو سمجھ بھی آ جائے بات، یہ بہت مشکل اور چیلنجنگ ٹاسک ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے۔ وہ اسٹریٹجیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ایسی تمام اسٹریٹجیز جس میں ٹیچر اس طرح کے بیہیویئر کو، اس طرح کے انوائرمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور ایک پازیٹیو، آرگنائزڈ اور سٹرکچرڈ کلاس انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، تاکہ جو اس کا ٹائم ہے، جو سپیس ہے، جو ریسورسز ہے، یا بچے کا بیہیویئر ہے، ساری چیزیں پازیٹیولی اینڈ سموتھلی چلے، پازیٹیولی اینڈ سموتھلی چلے۔ تو کلاس روم مینجمنٹ کا پرپز کیا ہوا؟ ایک سنگل پرپز اگر ہم بات کریں تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا، ایک اچھا ہیلدی لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا، تاکہ جہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں مل کے لرننگ اپرچونٹیز کو میکسیمائز کریں، بچے کی انگیجمنٹ اور بچے کے سیکھنے کا انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو بوسٹ اپ کریں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاس روم
مینجمنٹ. ہوپفلی آپ کو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. یعنی وہ تمام اسٹریٹجیز ٹیکنیکس جو ایک استاد اپنی کلاس کے اندر یوز کرتا ہے تاکہ وہاں پہ ڈسرپشن نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, بچے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھیل رہے ہوں, باتیں نہ کر رہے ہوں, بلکہ وہ کیا ہے اپنی لرننگ کے اندر ایکٹیولی انگیج ہوں. یہ کلاس روم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ دیکھیں کلاس روم مینجمنٹ میں کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ کا فوکس ہے فوکس آن لرننگ. یعنی اس میں کس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے؟ بچے کی لرننگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. مینٹین اے سینس آف کمیونٹی اینڈ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی ان دیئر ایجوکیشن. تاکہ لرننگ پہ فوکس ہوتا ہے تاکہ بچے ایز اے کلاس میں ایز اے کمیونٹی اپنا رول پلے کریں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اپنے ایجوکیشنل پرپسز میں. ٹھیک ہے, یہ دوسرے نمبر پہ ہے کلاس روم مینجمنٹ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجیز ہے. ایک نہیں ہے, کافی ساری کمپریہنسو, یعنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو کمپریہنسو کہتے ہیں. تو کمپریہنسو اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ہے جو کہ ایک ٹیچر کون یوز کرتا ہے؟ ٹیچر. کیوں کرتا ہے؟ پروڈکٹیو اینڈ انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک انگیجڈ ہو بچہ, ایکٹیو ہو, لرننگ میں انوالو ہو, اس کا فائدہ ہو رہا ہو, ٹائم ضائع نہ ہو رہا ہو. لاسٹ اسٹیٹمنٹ کہ کلاس روم مینجمنٹ نیڈ اسکول وائڈ کمٹمنٹ. کیا مطلب ہے کہ ہر اسکول میں ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں, اوبویس سی بات ہے. تو جب پورے کے پورے اسکول کی تمام کلاسز, ٹھیک ہے, اسکول کے آبجیکٹیو یا پرنسپل یا جو اسکول کا جو کریکولا ہے اس کے اکارڈنگلی کیا کر رہی ہوں, اپنی کلاسز کو تمام ٹیچرز مینیج کر رہا ہوں افیکٹولی ایکٹیولی, تو اس کا مطلب پورے کے پورے اسکول میں یہ کام سموتھلی چل رہا ہے, ٹیچنگ لرننگ سموتھلی چل رہی ہوتی ہے. تو کچھ اسکولز کے بھی وہ ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں اور کلاس کے بھی ہوتے ہیں. تو اسکول اور کلاس کے جو ہیں, ہر کلاس کے آبجیکٹیو وہ اسکول کے آبجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں. ہر کلاس میں یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہر بچے کی لرننگ زیادہ, اور یہ اسکول کی ہر کلاس کا فوکس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکول وائڈ کمٹمنٹ ہے. ہر اسکول کے سارے ٹیچرز اس میں شامل ہوتے ہیں, سارے پیرنٹس والدین جو بچوں کے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اسکول کونسل کے ممبران ہیں یعنی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ایون ہمارا بچہ بھی اسکول کے اندر اپنی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے انوالو ہوتا ہے. بعض اوقات ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, بچہ کوئی ڈسٹرب کرتے تو کہتے بھائی چپ کر لو یار, ہمیں تو سننے دو, آپ نہیں سننا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے بیٹر ڈسپلن کے لیے, بیٹر لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈر میں ہمارا بچہ بھی شامل ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں کسی بھی ایسے فرد کو, شخص کو جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسکول کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو مین اسٹیک ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, اسکول کے. اس کے علاوہ ان کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اسکول کونسل کے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی امپورٹنس آف دا کلاس روم مینجمنٹ. آئی تھنک سو کہ یہ بات مجھے بتانی آپ کو اس کی شاید ضرورت ہی نہیں ہوگی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا امپورٹنس ہوتی ہے کلاس روم مینجمنٹ کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ روٹین. اب ایک ٹیچر آتا ہے, بچے شور کر رہے ہیں, وہ لازا تھوڑی دیر تو ان کو بٹھائے نا, بھائی آؤ بیٹھو, ترتیب سے بیٹھو, ڈیسک بینچ یا چیئر سیٹ کرو, ٹھیک ہے. اب اس کو یہاں پہ ٹائم لگ جائے گا. تو اگر وہ بچے پراپر ایک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ آئے گا, اٹینڈنس لگائے گا, ہوم ورک چیک کرنا یا اس نے پڑھانا ہے جو بھی, وہ اپنے ایک فلو میں چلے گا. کنسسٹنٹ روٹین ہو جائیں گی. ٹائم مینجمنٹ, ٹیچر کا ٹائم زیادہ سے زیادہ کہاں پہ یوز ہوگا؟ بچوں کو پڑھانے پہ, نہ کہ مسائل کو حل کرنے میں. پازیٹیو لرننگ ایٹماسفیئر, کلاس کا ایٹماسفیئر بڑا پازیٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. ہیلدی انوائرمنٹ ہوگا. انگیجنگ لیسن, بچے ٹیچنگ پروسیس کے اندر ایکٹیولی انگیج ہوں گے, سن رہے ہوں گے, ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہوں گے, تو وہ ایکٹیو ہوں گے. میکنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ افیکٹیو اینڈ آؤٹ کم بیسڈ, تو ٹیچنگ لرننگ افیکٹیو ہوگی, مؤثر ہوگی, دیر پا ہوگی, اور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوں گے. اسٹیبلش کلیئر ایکسپیکٹیشنز, تو اس سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ٹیچر ہماری برداشت کرے گا یا کیا چیزیں کلاس میں الاؤ ہیں کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپ, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جب بچہ اچھا کرتا ہے, ٹیچر اپریشیٹ کرتا ہے, کلاس کے سامنے باقی بچوں کے سامنے اس بچے کو بلاتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, تو ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. کنسسٹنٹ ڈسپلن, تو جو ڈسپلن ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا, ایک ٹیچر مسلسل کلاس کو مینیج کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کوئی بچہ شرارت نہ کرے, وہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے. تو وہ جو ڈسپلن ہے بچوں کا وہ کنسسٹنٹ رہے گا. افیکٹو کمیونیکیشن, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی افیکٹو ہوگی. کلاس روم لے آؤٹ اینڈ آرگنائزیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم کی جو ترتیب ہے بچوں کے بیٹھنے کا, کلاس میں ان ہونے کا, کلاس سے آؤٹ ہونے کا, وہ ایک منظم وے سے آتے جاتے ہیں. ڈسٹ بن پڑی ہے, بورڈ ایک جگہ پہ لگا ہوا, تو بڑے ایک منظم انداز سے بچے آتے جاتے ہیں, تو وہ جو لے آؤٹ اور آرگنائزیشن ہے کلاس کی وہ بھی مینٹین رہتی ہے کلاس روم مینجمنٹ کی وجہ سے.
اب یہاں پہ دو ٹرمز ہیں، ایک ہے کلاس روم کنٹرول اور ایک ہے کلاس روم ڈسپلن، ان کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ کلاس کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ کلاس کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں ایک ٹیچر موجود ہے تو وہ اس کلاس کے اندر جو ڈسپلن ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے، یہ اس کا کنٹرول ہے، یا کیسے کرتا ہے اس کو کنٹرول کہلاتا ہے۔ وہ تمام میئرز جو کہ ایک استاد کلاس کے اندر ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بچے اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے، ٹیچر دونوں کو کلاس میں بلاتا ہے، ان کو بلاتا ہے اور انہیں سختی سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھو، نہیں تو کلاس سے نکل جاؤ، یا ان کو کوئی پینالٹی ہوم ورک کی دے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے پیرنٹس کو کال کر لیتا ہے۔ تو اٹ انوالوز میئر ٹیکن بائی ٹیچر ٹو مینٹین آرڈر اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ بیہیویئر ود ان دا کلاس روم، یعنی جو بھی کوئی ڈسرپشن کرے گا بچہ فوری طور پر ٹیچر کیا کرے گا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا، یہ کلاس روم کنٹرول کہلاتا ہے۔ اس کے مختلف سٹائل ہو سکتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اس میں یہاں کہتا ہے ٹیچر شوڈ اتھارٹیٹیو، اس کی پریزنس بچوں کو فیل ہونی چاہیے کہ استاد موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کمانڈ اوور دا لیسن، وہ لیسن اچھی طرح پڑھائے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑھا رہا ہو بچوں کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو تو پھر تو انہوں نے شور کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ریمین آرگنائز، تو اس میں وہ اپنے آپ کو آرگنائز بھی رکھے، اپنے لیسن کو، ٹھیک ہے، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اور ہر ایک چیز کو آرگنائز رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو وہ بس دیکھتا رہے اور کچھ کرے نہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو لرن تھرو سو دیٹ دا اسٹوڈنٹ لرن تھرو ہڈن کریکولم، ایکٹ ریسپانسبلی، کیئر ایچ ادر اینڈ فالو دا رولز اینڈ ریسپیکٹ آف دا ٹیچر۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ورڈ ہوا ہے یوز ہڈن کریکولم، کریکولم کہتے ہیں اسکول کی تمام تر ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے۔ تو کریکولم کی دو اگر ہم ٹائپس میں اس کو ڈیوائڈ کریں تو ایک ہوتا ہے ایکسپلیسٹ کریکولم جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ہڈن کریکولم، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ بچے ویسے سیکھتے ہیں کہ فلاں اچھا کر رہا ہے تو میں بھی اچھا کر لوں، اس کو غلط کرنے پہ سزا ملی تو میں بھی وہ غلطی نہ کروں، تو دوسروں کو دیکھ کے جو سیکھتا ہے نا بچہ اسکول کے اندر، اس کو ہڈن کریکولم کہتے ہیں۔ یہ کلاس کے انوائرمنٹ سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کلاس کنٹرول، یعنی اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو ٹیچر فوری طور پر اس پہ ایکشن لے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا کلاس کو، اس کو کلاس روم کنٹرول کہتے ہیں۔ کلاس روم ڈسپلن، کلاس روم ڈسپلن جب بھی وائلیٹ ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو پہلے آتا ہے ڈسپلن، پھر آتا ہے کنٹرول۔ تو ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ کلاس روم ڈسپلن سے مراد وہ رولز، ایکسپیکٹیشنز یا نتائج، اینڈز، سزا جزا، کانسیکوینسز جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بنائے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کلاس میں آنے سے پہلے اجازت لیں، جانے سے پہلے بھی اجازت لیں، ٹھیک ہو گیا نا جی، اپنی باری پہ سوال کریں، ٹیچر جب بات کرو تو اس کی بات کو سنیں۔ دیز آر سم امپورٹنٹ رولز آف دا کلاس یا نارمز آف دا کلاس۔ تو یہ جو کلاس روم کے نارمز ہیں یہ جو ہے وہ کلاس روم کا ڈسپلن کہلاتے ہیں کہ کیسے مینٹین رکھنا ہے، رولز، ایکسپیکٹیشن اینڈ کانسیکوینسز دیٹ گورن دا اسٹوڈنٹ بیہیویئر اینڈ کنڈکٹ ان دا کلاس روم، جو بچے کے بیہیویئر اور کنڈکٹ یعنی رویوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان رولز ایکسپیکٹیشنز کو کلاس روم ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ اٹ فوکس آن اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ بیہیویئرل ایکسپیکٹیشن اینڈ کانسیکوینسز فار لانگ ٹرم پازیٹیو بیہیویئر ڈیولپمنٹ، تاکہ بچے کا بیہیویئر لانگ ٹرم تک پازیٹیولی جو ہے وہ ڈیولپ رہے، ایسے مینٹین رہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کمپوننٹس آف دا کلاس روم مینجمنٹ۔ فرائن اینڈ ایورسن نے 1999 میں بتایا کہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے۔ کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں؟ 3، کنٹینٹ، کنڈکٹ اینڈ کووننٹ مینجمنٹ۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ٹیچر صاحب ہے اس نے پڑھانا ہے تو وہ جو مینیج کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کنٹینٹ مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ ریفرز ٹو آرگنائزیشن، کریشن اینڈ ڈیلیوری آف انسٹرکشنل کنٹینٹ ود ان دا کلاس روم۔ لیسن پلان ٹیچر کیسے کرے گا، کتنا ٹائم پڑھائے گا، کون سی ایکٹیویٹیز کرائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ جو ہے میکسیمم انگیج رہے، بیزی رہے ٹیچنگ لرننگ میں، وہ ڈسرپٹیو بیہیویئر کی طرف جائے ہی نہ۔ تو اس میں پلاننگ اینڈ سلیکٹنگ دا ریلیونٹ اینڈ انگیجنگ مٹیریل، ریسورسز اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ الائن ود دا کریکولم اینڈ دا لرننگ آبجیکٹیو۔ تو یہ ہے کہ کلاس کی میں کنٹینٹ کو یعنی ایکٹیویٹیز کو، کلاس میں لیسنز کو، کلاس میں جو ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہے اس کو اس نے کیسے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس میں
کنٹینٹ مینجمنٹ کے بعد کنڈکٹ مینجمنٹ. کنڈکٹ کس کو کہتے ہیں؟ بیہیویئر کو. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جب ٹیچر کنٹینٹ کو پراپرلی پریپیئر کرے گا، لیسن پلان کو، ایکٹیویٹیز کو، اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوز کر رہا ہوگا تو کنڈکٹ کو مینیج کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کنڈکٹ بیہیویئر ہوتا ہے بچے کا. تو فوکس آن مینیجنگ اسٹوڈنٹ بیہیویئر اینڈ مینٹیننگ اے پازیٹیو کلاس روم انوائرمنٹ. تو اس کو کیسے وہ کرے گا؟ کلیئر رولز بنائے گا، ایکسپیکٹیشنز، اور پھر بتائے گا اینڈز، نتائج بتائے گا کہ اچھے جو ہمارے اچھا ویل جو ہوگا مینٹین ڈسپلن یا بیہیویئر، اس کے کیا اینڈز ہوں گے، اور اگر کوئی ڈسپلن کو وائلیٹ کرتا ہے، رولز کو وائلیٹ کرتا ہے کلاس کے اندر، تو اس کے لیے کیا کانسیکوینس یا نتائج ہوں گے. تو وہ باقاعدہ طور پر رولز کو وضع کر کے بچوں کو انفارم کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے سیٹ آف آبجیکٹیوز ہیں یا سیٹ آف رولز ہیں، تو یہی کلاس میں فالو ہونے، جو اس سے ہٹ کے کرے گا تو اس کو سزا جزا ہوگی. تھرڈ اینڈ لاسٹ ہے کووننٹ مینجمنٹ. کووننٹ مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے، جیسے کمیونٹی میں لوگ مل کے کام کرتے ہیں، تو کلاس میں بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ ایک کمیونٹی کا رول پلے کریں گے، اور مل کے کوآپریشن سے، رسپانسبلٹی سے، اکاؤنٹیبلٹی سے کلاس روم کے انوائرمنٹ کو مل کے بہتر کریں گے. تو اس سے مراد یہ شیئرنگ ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کووننٹ مینجمنٹ سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تین جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں فرائن اینڈ ایورسن کے اکارڈنگ. اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے جی کلاس روم مینجمنٹ اپروچز کی. کلاس روم مینجمنٹ کی دو اپروچز ہیں، اوورٹ مینجمنٹ اپروچ اینڈ کوورٹ مینجمنٹ اپروچ. کتنی اپروچز ہیں جی؟ دو اپروچز ہیں، اوورٹ مینجمنٹ اینڈ کوورٹ مینجمنٹ. اب ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اوورٹ مینجمنٹ اپروچ کی. پہلے تو ان دونوں کا فرق سمجھ لیں کہ اوورٹ اور کوورٹ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے. اوورٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپن یا واضح ہونے کو. کوورٹ کہتے ہیں کور سے، جیسے کور ہے نا، کور کے آگے ٹی لگا ہوا ہے، کور ڈھانپا ہوا، ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، یہ مراد ہے. اور اوورٹ واضح، ٹھیک ہے، اوپن. تو کوورٹ جو ہے یہ کسی بھی ہڈن چیز کو کہیں گے، چھپی ہوئی چیز کو. اوورٹ کسی بھی اوپن واضح چیز کو کہیں گے. آپ دیکھیں اوورٹ مینجمنٹ اپروچز، ان میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اوورٹ مینجمنٹ اپروچ کی ڈیفینیشن ہے، وہ رولز، ریگولیشن یا اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس جو ویزیبل ہوں، ٹھیک ہے، ایکسپلیسٹ یعنی واضح ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوورٹ مینجمنٹ اپروچ کہا جاتا ہے. ویئر ٹیچر یوزز ویزیبل ایکشنز، strategies, explicit efforts to manage classroom based behavioral and management issues such as giving instruction, setting rules. یعنی clearly سب کچھ کرے گا وہ، ٹھیک ہے، اوپنلی کلیئرلی ساری چیزیں بچوں کو بتائے گا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ کرنی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے کک بک مینجمنٹ. اس کے سامنے یہ پکچر ہے، اسی میں ہی سب کچھ اس اسٹریٹجی کا، اس پکچر سے ہی آپ کو کلیئر ہو سکتا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، کلاس میں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو کک بک مینجمنٹ ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے. ایکلیکٹک اپروچ ایسی اپروچ کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہو جو. تو اب ڈوز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ڈونٹس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ڈوز سے مراد کرنے والے کام، یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے. ڈونٹ سے مراد یہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے. ڈوز کرنے والے، ڈوز نہ کرنے والے، ڈوز کرنے والے سوری، اور ڈونٹس نہ کرنے والے. تو اس میں ٹیچر ایکلیکٹک اپروچ ہے، مکسچر آف مینی اپروچز ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس وداؤٹ اینی اوبویسلی کنسسٹنٹ ریشنل، ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیچر اپلائی کرتا ہے ڈوز کو اور ڈونٹس کو کہ بھئی یہ آپ نے کرنے، یہ نہیں، یہ اوپنلی بتاتا ہے. اسٹرکچرڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ٹو کلاس روم ویئر ٹیچر فالو دا پری ڈیٹرمنٹ پروسیجر اینڈ روٹین ٹو ہینڈل دا ویریس کلاس روم سچویشن. یہاں پہ ٹیچر انہی رولز کو فالو کرتا ہے کلاس کے بیہیویئر کو یا کلاس کے انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے جو پہلے سے بنائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈوز ڈونٹس مینجمنٹ کو کک بک مینجمنٹ. وہی جو پہلے سے رولز بنائے گئے ہیں، بچوں کو بتا دیے گئے ہیں، ٹیچر اب ان پہ عمل درآمد کرائے گا ہر صورت. یہ کک بک مینجمنٹ ہے. پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ. اب پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ارریگولر بیہیویئر، انفارمل بیہیویئر یہ بچے شو کر سکتے ہیں. مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے.
تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے، ان مسائل کے ہونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ. یہ ایک پرو ایکٹیو ہے، یعنی کسی کام کے ہونے سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے اس کو پرو ایکٹیو کہتے ہیں. تو انوالوز پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز ڈیزائن ٹو اسٹیبلش اے پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ اینڈ پریونٹ مس بیہیویئر بیفور اٹ اکرز. یعنی کسی کام کے ہونے سے پہلے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا. تو اس میں ہم کیسے پہلے رولز بنا لیتے ہیں، بچوں کو انگیج رکھتے ہیں، بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیہیویئر کانسیکوینسز بتاتے ہیں کہ بلینگ یعنی ایک دوسرے کو تنگ کرنا، شاؤٹنگ، چلانا، رولز کو بریک کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور ان جو کرے گا ان پہ سزا وہ بھگتے گا. تو ہم ایز اے ٹیچر کیا کریں گے، پہلے سے ان چیزوں کو جو کہ وقوع پذیر ہونے کے جن کے چانسز ہیں، ان کے ہونے سے پہلے ان کو ایسی کوشش کریں گے کہ وہ ہوں ہی نہ. اس کو کہتے ہیں پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ. اچھا، اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے اوورٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں، وہ ہے انٹیمیڈیشن، سزا دینا. یہ اس انٹیمیڈیشن سے مراد کوئرجن ہے، یعنی آپ کوئرسو ہو کہ سختی سے نمٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر، یہ سب سے پاپولر میتھڈ ہے کہ ٹیچر غصہ کرتا ہے، شاؤٹنگ کرے گا، سزا دے گا، کلاس سے باہر نکال دے گا. اپنے اختیار یعنی پاور کو یوز کرنا اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو انٹیمیڈیشن کہتے ہیں. کارپورل پنشمنٹ، جسمانی سزا جسے ہم کہتے ہیں فزیکل فورس، وہ یوز کرنا کلاس کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے، بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو اوورٹ مینجمنٹ کی انٹیمیڈیشن ٹیکنیک کہتے ہیں. اس کی آگے سب ٹائپس ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے سارکزم. سارکزم کہتے ہیں طنز و مزاح کو، ٹھیک ہے. تو طنز و مزاح کرنا کسی کے اوپر نا، ٹھیک ہے، اس کو سارکزم کہتے ہیں. جیسے ٹیزنگ اسٹوڈنٹ، مطلب آپ اس کے نام رکھنا، برے برے نام اس کے رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے یعنی کوئی جوک کرنا، ٹھیک ہے، مذاق اڑانا کسی کا، یہ سارکزم کہلاتا ہے. اچھا، اب اس پہ یعنی بچہ ایسا کرتا ہے تو ٹیچر اس پہ اس کو سزا دے گا. اچھا، ریڈیکیول کا مطلب ہے تضحیک کرنا. ایک ہوتا ہے نا کہ مذاق اڑانا، ایک ہے کہ سیدھا جو ہے نا مطلب اوپنلی کسی کی تضحیک کرنا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. تو یہ ریڈیکیول ہے. میکنگ فن آف دا اسٹوڈنٹ ٹو میک دیم فیل اشیم. ڈس اپروول تیسرے نمبر پہ ہے. شوئنگ دیٹ یو ڈونٹ لائک دا اسٹوڈنٹ، آپ اس کو اپنے گروپ میں نہیں بٹھانا چاہتے، آپ اس کو اپنے پاس نہیں بٹھانا چاہتے. یہ کچھ اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل کوئرشن، سائیکولوجیکل مطلب کسی بھی بچے کو زبردستی کچھ کروانا. فورسنگ اسٹوڈنٹ ٹو اوبے بائی ہرٹنگ دیئر فیلنگ. اب یہ وہ مختلف ہیں چیزیں جس میں یہ بچہ بھی کر، سم ٹائم یہ ٹیچر بھی کر رہا ہوتا ہے. سارکزم، ریڈیکیول، ڈس اپروول، سائیکولوجیکل کوئرشن، یہ ٹیچر بھی کرتا ہے ایز اے پنشمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے پاپولر ہے لیکن موسٹ ڈس لائکڈ میتھڈ ہے یہ اوورٹ مینجمنٹ کا. اس کے بعد اتھارٹیٹیو اینڈ اتھارٹیرین ٹیچر. یہ دونوں ٹیکنیکس ہیں جس میں جو استاد ہوتا ہے نا، ٹیچر ہوتا ہے، وہ ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرتا. دونوں میں، اتھارٹیرین میں بھی اتھارٹیٹیو میں بھی، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اتھارٹیٹیو میں ٹیچر ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن کوئی بچہ غلطی کرے گا فوری پوائنٹ آؤٹ کرے گا، بٹ ان اے فرینڈلی وے میں. ٹھیک ہے، بیٹا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا. اتھارٹیرین میں اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو سزا دے گا. ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ سٹائل کے اندر کوئی اس پہ یعنی نرمی والی بات نہیں ہوگی. اس میں ڈسپلن پہ فالو یہ بھی کرے گا اتھارٹیٹیو، لیکن وہ تھوڑا سا فرینڈلی وے میں، پولائٹ، رسپیکٹیبل وے میں بات کرے گا، بٹ یہ ہارش وے میں، ہارش لہجے میں بات کرے گا اتھارٹیرین ٹیچر جو ہے، جو ہوگا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اوورٹ مینجمنٹ میں پازیٹیو پنشمنٹ اینڈ نیگیٹو پنشمنٹ. اچھا، بچوں کو نا مطلب جب وہ کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی غلط کر رہے ہوں، تو ان کو کہا جائے نا کہ بیٹا اگر اب دوبارہ اگر آپ کرو گے تو فلاں چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، یا میں آپ سے ٹیب واپس لے لوں گا. تو یہ دونوں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پنشمنٹ میں ایگزامپل آتی ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ میں ہم انڈیزائربل اینڈز ایڈ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، ٹھیک ہے، آج آپ کو جو کھیلنے کا ٹائم ہے وہ آپ کا کٹ آف، آج وہ آپ کو کھیلنے کا ٹائم نہیں دے جائے گا، آج کھیلنے کے ٹائم پہ آپ بیٹھ کے پڑھو گے.
اب یہ دیکھیں کہ انڈیزائربل اینڈز جو ہے وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں، یا کلاس میں جیسے مثال کے طور پر بچے نے کوئی شرارت کی تو ٹیچر جو ہے نا اسے کہے گا کہ آپ نے ہوم ورک 2 دفعہ کرنا ہے. ٹیچر نے اس کو کیا کیا، 2 دفعہ ہوم ورک لکھنے کی پنشمنٹ دے دی. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پنشمنٹ. کسی بچے کو اس کی غلطی کی وجہ سے کچھ ایسی چیز اس کے اوپر مسلط کر دینا جو کہ اس کے لیے انڈیزائربل ہو. اچھا، نیگیٹو پنشمنٹ کیا ہے؟ کچھ ڈیزائربل چیز ریموو کر لینا، واپس لے لینا بچے سے. جیسے مثال کے طور پر اسکول میں بچے ریسیس میں ہیں، کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو اسے کہ نہیں جی آپ کی ریسیس ختم، آپ جاؤ بیٹھ کے یہ چیز لکھو. اب یہ نیگیٹو پنشمنٹ ہے. ڈیزائربل چیز کو جو ہے نا وہ ایڈ کر دینا، ڈیزائربل چیز کو لے لینا واپس، اور انڈیزائربل کو ایڈ کر دینا. یہ دونوں ہوتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو میں. پازیٹیو پنشمنٹ میں انڈیزائربل چیز ایڈ کی جاتی ہے، نیگیٹو پنشمنٹ میں ڈیزائربل چیز واپس لے لی جاتی ہے. جیسے کوئی بچہ کام نہیں کر رہا تو اس کو ٹیب واپس لے لیا جاتا ہے کہ تم ٹیب ہی دیکھ رہے ہو، واپس کر دو بس. بیہیویئر موڈیفیکیشن. بیہیویئر موڈیفیکیشن جو ہے اس میں کوئی بھی ایسی ٹیکنیک جس سے بچے کے جو نیگیٹو بھی ہے، جیسے یہ بچہ دیکھیں بال کھینچنے کی کوشش کرے اگلے بچے کی، تو اس طرح کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں بچے کے، اس کو پازیٹیو بنانا، نیگیٹو سے پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتا ہے جب ایک ٹیچر. اس کو بیہیویئر موڈیفیکیشن کہا جاتا ہے. اچھا لاسٹ ہے جی، آخر پہ ہے جی کلاس روم پالیسیز. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے کلاس روم کے رولز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو تاکہ پتہ ہو کہ کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلاس روم پالیسیز. اچھا، اس کے برعکس اب جو دوسری اپروچ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کی، وہ ہے کوورٹ مینجمنٹ. چھپی ہوئی، ہڈن، کلیئر نہیں ہوگی، امپلیسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ٹیچر نے کوئی رولز ریگولیشن نہیں لکھا، کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، ٹیچر وہ سامنے کھڑے ہو خالی اس کو ایک دفعہ دیکھتا ہے، کچھ بھی اس نے نہیں کہا، بولا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر ان کی طرف کلاس میں رینڈملی موو کرنے لگ جاتا ہے اس سائڈ پہ جہاں پہ بچے شور کرے. وہ کہنا اس نے کچھ نہیں ہے، اپنا سبق ہی پڑھا رہا ہے، جو وہ پڑھا رہا تھا وہی پڑھا رہا ہے، لیکن وہ کلاس میں رینڈملی موو کریں، جو بچے شور کر رہے ہیں پیچھے ادھر جا کے وہ اپنی وہی جو بھی ڈسکشن کر رہا ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوورٹ مینجمنٹ اپروچ. ایسی امپلیسٹ یعنی چھپی ہوئی، ہڈن، سبٹل، ایک ہی بات ہے، سینونیمز ہیں، جس میں ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں کو کوائٹلی آبزرویشن کے تھرو یا اپنی باڈی لینگویج کے تھرو وہ کیا کرتا ہے، کلاس میں بچے کے نیگیٹو بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے وداؤٹ وربل کمانڈ یا ڈائریکشن، کچھ بولے بغیر. پرمیسیونیس کہتے ہیں یہ اپوزٹ ٹو انٹیمیڈیشن ہے. انٹیمیڈیشن آپ کو پتہ ہے سزا کے ذریعے جو ہے بچوں کو کنٹرول کرنا، انٹیمیڈیشن یہ ہے. لیکن پرمیسیونیس آزادی دے کے بچے کو کلاس میں جو ہے وہ کیا کرنا، کلاس کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ بچوں کو آزادی مل جائے اور وہ جو ہے نا کلاس میں شور بھی نہ کرے؟ اب سم ٹائم ہماری کلاس میں اس طرح کے اچھے بچے بچیوں بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے لائق فائق ہوتے ہیں. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلاس میں ڈسپلن مینٹین رہے. 2-4 شرارتی بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر بچے جو پڑھنے والے جس کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماحول اچھا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرمیسیونیس میں اسٹوڈنٹس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے لرننگ کی. بھائی آپ نے خود ہی پڑھنا سیکھنا کرنا ہے، تو اس لیے شور مچاؤ گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، بیٹھ کے پڑھو گے کرو گے اچھی طرح تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا. تو اس میں بچے رسپانسبلٹی لیتے ہیں اپنے بیہیویئر کو یا کلاس کے انوائرمنٹ کو بہتر یا پازیٹیو وے میں ریگولیٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ ہے پرو ایکٹیو ٹیچر موومنٹ. اب دیکھیں پرو ایکٹیو ٹیچر موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کلاس میں رینڈملی موو کرتا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ وہ اس طرح، ٹھیک ہے، کلاس میں ہر ایک بچے یا ایٹ لیسٹ ہر بینچ کے پاس ایک دفعہ گزرتا ہے تاکہ ہر بچے کو یہ ڈر ہو کہ ٹیچر میرے سر پہ کھڑا ہے. اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ٹیچر موومنٹ. کسی غلطی کے ہونے سے پہلے ٹیچر جو ہے نا وہ کلاس میں جب موو کرے گا تو کوئی بچہ شرارت نہیں کرے گا. تھرڈ نمبر پہ ہے اسکول کلچر. اب اسکول میں ایک کلاس پڑھ رہی ہے، 3 کلاسز شور کر رہی ہیں، تو جو ایک کلاس پڑھ رہی ہے نا اس پہ بھی بڑا منفی اثر ہوگا، نیگیٹو امپیکٹ چھوڑے گی وہ تینوں کلاسز اس کے اوپر، پڑھنے والی کلاس کے اوپر بھی. تو اسکول کا ایز اے ہول جو کلچر ہوتا ہے نا جی، ان کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے کس چیز کے اوپر؟ باقی ٹیچرز کا، باقی کلاسز کا، اسٹوڈنٹس کے اوپر. تو کلچر بیسیکلی اسٹریم آف نارمز، ویلیوز، بلیفز، ٹریڈیشن، ریچولز بلٹ اپ اوور دا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، کہ اسکول کا کلچر جو ہے نا وہ اسکول کے آداب، اسکول کی اقدار، اسکول کے عقائد، اسکول کی روایات، ٹھیک ہے،
تو جو اسکول کی سابقہ جو مثالیں ہیں ان کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ جی اچھے ٹیچر ہیں، اچھے پڑھنے والے ہیں، اسکول سے بہت سے لوگ آگے نکل کے گئے ہیں، اسی اسکول سے لوگ جو ہے کوئی بیوروکریسی میں گیا ہے، کوئی جوڈیشری میں گیا ہے، کوئی آرمی میں گیا ہے. اس طرح مطلب بات کرنے کا کہ یہ اسکول جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہا ہے سب کو. تو اس لیے بھی لوگ پھر اچھا کرنے کی یا بچے اچھا کرنے کی، یہ یہاں سے پڑھ کے گیا، میرا پڑوسی، میرا کزن وہ یہ آفیسر بنا ہوا، تو میں بھی اگر اچھی طرح محنت کروں گا تو میں بھی بن جاؤں گا. یہ بھی ایک کوورٹ مینجمنٹ اپروچ ہے جو بچے خود اس اسکول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی کلاسز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہے ہڈن کریکولم. اب دیکھیں ہڈن کریکولم بیسیکلی اسکول یا کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ ٹیچر ہے نا، یہ پانی کا گلاس اس نے منگایا، بچوں کے سامنے یہ بیٹھ کے 600-700 میں سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے. اس نے کسی کو نہیں کہا کہ پانی پینے کی یہ سنت ہے، سمپلی پانی منگوایا اور پینا شروع کر دیا. جی پانی کو دیکھا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر 3 سانسوں میں پیا، بیٹھ کے پیا، پھر پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہا. تو یہ وہ جو ہے نا یہ چیز بچے نوٹ کر رہے تھے. بہت سارے بچوں نے نا یہ سٹیپس یاد کر لی کہ پانی ہم نے بھی ایسے پینا ہے. اب دیکھیں ٹیچر نے تو نہیں بتایا، ان سپوکن ہے، نہ ہی کہیں اس کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، ان ریٹن ہے. آفن ان انٹینڈڈ، ٹیچر کو یہ بھی ذہن میں نہیں تھا کہ بچے میں ایسے کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بچے دیکھ کے مجھے کرو. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے کہتے ہیں ان انٹینڈڈ، ٹھیک ہے، غیر متوقع. تو لیسنز، ویلیوز اینڈ بیہیویئر دیٹ اسٹوڈنٹ لرن ان اسکول، جو بچے اسکول سے سیکھتے ہیں، کلاس سے سیکھتے ہیں، کلاس میٹ سے، ٹیچر سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. جیسے مثال، ایک اور مثال لیتے ہیں، ایک بچہ اسکول روزانہ ٹائم پہ آتا ہے اور ہوم ورک روزانہ کرتا ہے بلا ناغہ. آپ دیکھیں یہ ایک کہ باقی بچے اسی کو دیکھ کے وہ بھی ہوم ورک کرنا کو شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس نے اس لائق بچے کی عادت کو پکڑا اور اپنے آپ کو ویسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہڈن کریکولم ہے. اسکول اسمبلی، مارننگ اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے تلاوت ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، میسیج آف دا ڈے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اسپیچ کرتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر، کوئی ٹیچر ایڈریس کرتا ہے، ہیڈ آف اسکول بچوں کو ایڈریس کرتا ہے. تو سارے بچے یونیفارم میں آتے ہیں، ان کی صفائی چیک ہوتی ہے، بڑی لائن کے ساتھ آتے ہیں، لائن کے ساتھ جاتے ہیں. اسمبلی میں کوئی بچہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہوتا، سارے اسپیکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں سے بچہ بہت کچھ جو ہے وہ ڈسپلن کے چیزیں جو ہے وہ اسمبلی سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیوٹوریلز کہتے ہیں 1-to-1 میٹنگ، یعنی جس بچے کو کوئی اسپیشل پرابلم ہے ٹیچر اس بچے کو ایڈیشنل سپورٹ دے گا اپنے پاس بلا کے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی جو بھی اس کے ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. جو اس کے لرننگ گیپس ہیں، جو اس کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ٹیچر ہیلپ کرے گا تاکہ اس کے یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی لیسن پلان. اب ٹیچر ایک آیا، اس کو پتہ ہی نہیں آج پڑھانا کیا، وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ جی کتاب دیں، کل کیا پڑھا تھا، آج کیا پڑھنا ہے. تو بچے خاک اس کی طرف متوجہ ہوں گے. ایک ٹیچر جس نے ٹاپک کا جسے پتہ ہے، جو ٹاپک تیار کر کے آیا، بہت اچھی طرح اس نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، چارٹس بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایڈز کو وہ یوز کر رہا ہے، تو دونوں کلاسز میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا. جو ٹیچر لیسن پلان کر کے آئے گا، آرگنائز اور فوکس ٹیچنگ کروائے گا، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کو اچھی طرح وہ مینیج کر پائے گا، وہ ود ان کلاس ٹائم جو ہے نا وہ لیکچر ڈیلیور بھی کر جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ لیسن پلان کا بھی انڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر. اچھا لیسن ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ بچے انگیج رہیں گے، ڈسرپشن کی طرف جائیں گے نہیں. ٹیچر کی تیاری نہیں ہے، اسے اس وقت پتہ چلا کہ یہ چیز تو اس کو پہلے خود بھی کنفیوژن میں ہے، وہ اس کو تو پہلے یہ خود سمجھنی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ بچے بھی پھر ڈسٹرب کریں گے اس کو. اسپورٹس ایکٹیویٹی، ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں نا اسپورٹس میں بچے سیلف کنٹرول کرتے ہیں کہ جی اپنی آؤٹ ہو گیا، اپنی باری کا انتظار، گول نہیں کر سکا، ہار گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جس پہ بچہ اپنے اوپر کنٹرول سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا، ٹیم ورک میں، اس سے ایگریشن کم ہوتی ہے، کوآپریشن بڑھتی ہے. تو کلاس میں بھی یہی چیزیں پھر وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے. سوشل ایموشنل لرننگ، ٹیچر جو ہے نا اس کو 4 چیزوں کا نالج ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے پیڈاگوجی، کہ اس نے پڑھانا کیسے ہے، کلاس روم مینجمنٹ کے کلاس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کنٹینٹ، یعنی جو اس نے پڑھانا ہے اس پہ اس کو عبور ہونا چاہیے. لاسٹ ہے سوشل ایموشنل لرننگ، تو بچوں کی ایموشنز کو بھی. اب دیکھیں نا ایک بچے کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی خدا نہ خواستہ، یا کوئی میڈیکل ایشو ہے، یا وہ بخار ہے، اس کو بیمار ہے وہ، اب اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو ایز اے ٹیچر کے نارمل بچوں کی طرح یا جو پریویس روٹین کے مطابق آج بھی آپ کو یہ ویسا رسپانس دے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویسا رسپانس دے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ایموشنز کا بھی خیال رکھنا ہے، ایمپتھی کا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے، بچے کے ساتھ پازیٹیو
ریلیشن شپ بنانا ہے اور اس کے ساتھ ایمپیتھیٹک وے میں کیئرفل وے میں اس کو آبزرو کرنا ہے, دیکھنا ہے, اس کے مسائل کو پتہ ہونا چاہیے ٹیچر کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم بلوم ٹیکسانومی پڑھیں گے تو اس کا یہ افیکٹو ڈومین سے یہ ریلیٹڈ ہے. لاسٹ سلائیڈ ہے آج کے ہمارے لیکچر کی, ایویلویشن آف دا کلاس روم مینجمنٹ. ایویلویشن کسی چیز کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے, وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ مسٹر نعیم اللہ فاروقی جو ہے یا مس ثنا جو ہے وہ کس طرح ٹیچنگ کر رہی ہیں. تو آئے گا دو طرح سے وہ چیک کر سکتا ہے. ایک کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے, وہ آ کے پڑھانے کے دوران بیٹھ گیا, اس نے دیکھا کہ کیسے پڑھا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ٹیچر نے پڑھا لیا ہے, وہ اینڈ پہ آتا ہے اور اینڈ پہ آ کے بچوں سے ٹیچر سے سوال جواب کرتا ہے. تو یہ دو ویز ہوتے ہیں ایویلویشن کی کلاس روم مینجمنٹ کی. تو فارمیٹیو ایویلویشن وہ ہوتی ہے جو ڈیورنگ دا لیکچر, ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو کی جاتی ہے وہ فارمیٹیو ہوتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر جو کی جاتی ہے وہ سبمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایویلویشن کا دوسرا نام ججمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ تمام جو اسٹریٹجیز ٹیچر نے بنائی, جو ٹیچنگ وہ کر رہا ہے, جو بچے ہیں کیا وہ انگیج ہیں کہ نہیں ہیں, ٹیچر کو, اسٹوڈنٹ کو, ٹیچر کی پلاننگ کو, ہر ایک چیز کو کنسیڈر کرتی ہے ایویلویشن آف دا جو کلاس روم مینجمنٹ ہے یہ. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پہلا لیکچر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. تو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان تمام پوسٹ کی تیاری کرا رہی ہے. اگر آپ ہمارے سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ ہماری بکس پرچیز کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری سبجیکٹیو بک ہے, یہ ہماری آبجیکٹیو بک ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ فالو کر سکتے ہیں. آپ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 033280559005 0332 80 55 905, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اور ہمارے سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہماری جو بکس ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر ہمارے فری واٹس ایپ چینل کا بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کو کامیابیوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.